السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ محترم سامعین، حج اور عمرہ کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے حج اور عمرے کے مسائل ایک نظر میں۔ حج جو ہے یہ رکن اسلام ہے۔ ارکان حج 4 ہیں: احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت اور سعی، یہ 4 ہیں۔ واجبات حج یعنی حج کے واجبات: 1. میقات سے احرام باندھنا، مغرب تک عرفات میں وقوف کرنا، سورج طلوع ہونے سے تھوڑے پہلے تک رات مزدلفہ میں گزارنا، یعنی دوسرے دن صبح سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے تک رات مزدلفہ میں گزارنا، ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا، جمرات کو کنکریاں مارنا، جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد حجامت بنوانا، طواف وداع کرنا۔ یعنی حج کا کوئی رکن ادا نہ کرنے سے حج نہیں ہوتا۔ حج کے واجبات میں سے کوئی واجب ادا نہ کرنے پر ایک قربانی لازم آتی ہے، یعنی دینا ہوگا۔ حج کی سنتوں میں سے کوئی سنت ادا نہ کرنے پر کوئی فدیہ یا گناہ نہیں ہے۔ اب حج کی شرائط: مردوں کے لیے مالدار ہونا، آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، یہ 5 ہے۔ اور 6 جو ہے صحت مند ہونا، راستے کا پرامن ہونا، حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہونا، یہ 8 جو ہے مردوں کے لیے حج کے شرائط ہیں۔ اب عورتوں کے لیے مذکورہ بالا 8 شرائط کے علاوہ مزید 2 شرطیں ہیں، یہ عورتوں کے لیے: محرم کا ساتھ ہونا، حالت عدت میں نہ ہونا، یعنی 8 اور یہ 2 10 شرائط ہیں، یہ عورتوں کے لیے۔ میقات مکانی: میقات کا مطلب مقرر جگہ، یعنی میقات سے باہر مقیم لوگوں کے لیے حج اور عمرہ دونوں کے لیے میقات مقرر کیے گئے ہیں۔ ذوالحلیفہ برائے اہل مدینہ، یلملم برائے اہل یمن، ہندوستان اور پاکستان وغیرہ، جحفہ برائے اہل مصر و شام، قرن المنازل یا سیل الکبیر برائے نجد و طائف، ذات و عرق برائے اہل عراق، اہل حل یعنی حدود حرم سے باہر اور میقات کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے عمرہ اور حج دونوں کے لیے اپنی رہائش گاہ میقات ہے۔ اہل حرم یعنی حدود حرم کے اندر مقیم لوگوں کے لیے عمرہ کے لیے حدود حرم سے باہر کوئی جگہ تنعیم یا جعرانہ، اور حج کے لیے اپنی رہائش گاہ میقات ہے۔ میقات زمانی یعنی عمرہ کے لیے سارا سال، یعنی کبھی بھی کر سکتے ہیں عمرہ، لیکن حج کے لیے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 3 ماہ ہیں، یعنی آگے پیچھے کبھی بھی وہ لوگ اس میں سفر کر سکتے ہیں، وہاں جا کے وہ لوگ ٹھہر سکتے ہیں۔ احرام: عمرہ یا حج کرنے والوں کا
یعنی ادا کرنے کا لباس۔ اقسام احرام یعنی احرام عمرہ صرف عمرے کا احرام باندھنا، احرام حج افراد صرف حج کا احرام باندھنا، احرام حج قران عمرہ اور حج دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھنا، احرام حج تمتع پہلے عمرے کا احرام پھر ایام حج میں مکے سے ہی حج کا احرام باندھنا۔ مسنون امور غسل کرنا، مردوں کا احرام پہننے سے پہلے جسم پر خوشبو لگانا، 2 بغیر سلی ہوئی چادریں پہننا اور ٹخنوں سے نیچے تک جوتے پہننا، عمرہ یا حج یا دونوں کی نیت کے الفاظ ادا کرنا، تلبیہ پکارنا، ممکن ہے تو نماز ظہر کے بعد احرام باندھنا۔ مباحات احرام یعنی احرام کی حالت میں جو چیزیں جائز ہیں، غسل کرنا، سر اور بدن کھجلانا، مرہم پٹی کروانا یا ادویات کھانا پینا، آنکھوں میں سرما لگانا، موذی جانور کو مارنا، احرام کی چادریں بدلنا، انگوٹھی، گھڑی، اینک، پیٹی یا چھتری وغیرہ استعمال کرنا، بغیر خوشبو والا تیل یا صابن استعمال کرنا، سمندری شکار کرنا، بچوں یا ملازموں کو تعلیم و تربیت کے لیے مارنا۔ ممنوعات احرام مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے، جماع و متعلقات جماع ان سے دور رہنا، لڑائی جھگڑا اور تمام گناہ اور نافرمانی کے کام سے دور رہنا، خوشبو لگانا، نکاح کرنا یا کروانا یا پیغام بھجوانا، بال یا ناخن کاٹنا، خشکی کا شکار کرنا، شکاری کی مدد کرنا، شکار کیا ہوا جانور ذبح کرنا۔ ممنوعات احرام صرف مردوں کے لیے، یعنی اس سے پہلے جو ذکر کیے گئے ہیں 7 ممنوعات کے علاوہ اور 3 ہیں۔ سلا ہوا کپڑا پہننا، سر پر ٹوپی یا پگڑی پہننا، موزے یا جرابیں پہننا۔ ممنوعات احرام صرف عورتوں کے لیے، اس سے پہلے جو 7 ممنوعات کے علاوہ درج ذیل 2 امور صرف خواتین کے لیے منع ہے، وہ ہے نقاب استعمال کرنا، دستانے پہننا۔ پھر اس کے بعد طواف بیت اللہ شریف کے گرد 7 چکر لگانا۔ اقسام طواف یعنی طواف کی قسمیں: طواف قدوم، طواف عمرہ، طواف زیارت، طواف وداع، طواف نفلی یعنی نفل طواف۔ حج میں واجب طواف کی تعداد: حج افراد میں 2 عدد، طواف زیارت، طواف وداع۔ حج قران میں 3 عدد، طواف عمرہ، طواف زیارت، طواف وداع۔ حج تمتع میں 3 عدد، طواف عمرہ، طواف زیارت، طواف وداع۔ محترم سامعین، اب احکام طواف: حالت احرام میں ہونا، باوضو ہونا، حالت اضطباء میں ہونا،
یعنی صرف طواف عمرہ کے لیے، یہ خاص ہے، صرف طواف عمرہ میں مردوں کا پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا صرف طواف عمرہ کے لیے ہے۔ حجر اسود تک 7 چکر لگانا، حجر اسود کو بوسہ دینا یا ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو بوسہ دینا یا ہاتھ سے اشارہ کرنا اور ہاتھ کو بوسہ نہ دینا۔ حجر اسود کے استلام کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، رکن یمانی کو چھونا اور ہاتھ کو بوسہ نہ دینا، اگر چھونا ممکن نہ ہو تو اشارہ کیے بغیر گزر جانا۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرنا، 2 رکعت ادا کرنے کے بعد زمزم پینا اور کچھ سر پر ڈالنا۔ صفا اور مروہ پر سعی کے لیے جانے سے قبل حجر اسود کا استلام کرنا۔ مباحات طواف یعنی طواف میں جو جائز چیزیں ہیں، بوقت ضرورت بات کرنا، بوقت ضرورت سلسلے طواف منقطع کرنا، سواری پر طواف کرنا۔ اب باری آتی ہے سعی، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ حج میں سعی کی تعداد: حج افراد میں 1 عدد، حج قران میں 2 عدد، حج تمتع میں 2 عدد۔ احکام سعی یعنی سعی کس طرح کرنی چاہیے۔ صفا سے سعی کی ابتدا کرنا چاہیے، یعنی صفا سے سعی شروع کرنا چاہیے۔ صفا پہاڑی پر چڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا۔ مردوں کا سبز ستونوں کے درمیان تیز تیز چلنا، بیماروں اور بوڑھوں کے علاوہ۔ مروہ پہاڑی پر چڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا۔ صفا سے شروع کر کے مروہ پر 7 چکر مکمل کرنا۔ مباحات سعی یعنی سعی میں مباح چیزیں: بلا وضو سعی کرنا، دوران سعی گفتگو کرنا، بوقت ضرورت سعی کا سلسلہ منقطع کرنا، سواری پر سعی کرنا۔ ایام حج: ایام حج 8، 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ، یعنی کتنے؟ 6 دن۔ ایام حج 6 دن ہیں، 8 سے 13 تک۔ 8 ذی الحجہ یعنی یوم الترویہ، اسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد اور نماز ظہر سے پہلے مینا پہنچنا۔ مینا میں 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر ادا کرنا۔ مینا میں تمام نمازیں قصر کے ساتھ ادا کرنا۔ بکثرت بلند آواز تلبیہ کہتے رہنا۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، طلوع آفتاب کے بعد مینا سے عرفات روانہ ہونا۔ زوال آفتاب کے بعد مسجد نمرہ میں خطبہ سننا۔ ظہر اور عصر کی نماز باجماعت جمع اور قصر کے ساتھ ادا کرنا۔ نمازوں کے بعد جبل رحمت کے قریب یا جہاں جگہ ملے قبلہ رخ وقوف کرنا۔ غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ روانہ ہونا اور جاتے ہوئے وادی محصر سے تیزی سے گزرنا۔ دوران سفر بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا۔
9 ذی الحجہ مزدلفہ کی رات، نماز مغرب اور عشاء مزدلفہ میں باجماعت جمع اور قصر کے ساتھ ادا کرنا، رات سو کر گزارنا، نماز فجر وقت سے پہلے ادا کرنا، نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے تھوڑا پہلے تک مشعر الحرام کے قریب یا جہاں جگہ ملے قبلہ رخ وقوف کرنا، طلوع آفتاب سے تھوڑا پہلے مینا روانہ ہونا، دوران سفر تلبیہ پڑھتے رہنا۔ 10 ذی الحجہ یوم النحر، طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کرنا، رمی سے قبل تلبیہ کہنا بند کر دینا، قربانی کرنا، حلق یا تقصیر کرنا، مکہ جا کر طواف زیارت ادا کرنا، سعی ادا کرنا، مکہ مکرمہ سے مینا واپس آنا۔ 11، 12، 13 ذی الحجہ یعنی ایام تشریق، تمام راتیں مینا میں گزارنا، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کے زوال آفتاب کے بعد رمی کرنا، بکثرت تکبیر و تحلیل، تقدیس و تحمید اور اذکار و وظائف پڑھنا۔ 12 ذی الحجہ کو واپس آنا ہو تو غروب آفتاب سے پہلے مینا سے نکل جانا، مکہ واپس آ کر اپنے شہر یا ملک رخصت ہونے سے قبل طواف وداع کرنا۔ محترم سامعین، یہ تھے حج کے مسائل، یعنی یہ تھیوری ہے جسے ہم اگر یاد کر لیں تو حج کرتے وقت کوئی مشکل، کوئی دشواری نہیں پیش آئے گی، اس لیے کہ ہر جگہ کے، ہر زمانے کے جہاں جہاں جو بھی کرنا ہے وہ یاد رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔